اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ رب العزت کی بابرکت ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ وہی عرش و فرش کا مالک ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، تمام مخلوقات کا رازق ہے۔ وہی لافانی و لامحدود ہے۔ وہ عظیم ہستی اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے اور اس کے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اسی کا حکم اس کائنات کے ذرے ذرے پر چلتا ہے اور صرف اسی کی مرضی و منشا سے اس کائنات میں پتا ہلتا ہے، چشمہ پھوٹتا ہے، بیج اگتا ہے، پھولوں میں مہک آتی ہے، دریا و سمندر بہتے ہیں اور درخت پھل پھول دیتے ہیں۔ یہ کائنات نہ تھی تو صرف رب تعالیٰ کی ذات عالی تھی، اور یہ کائنات نہ ہوگی تب بھی رب تعالیٰ ہی باقی رہے گا۔ اسی کی مرضی کے مطابق دن رات چلتے ہیں اور صبح شام میں تبدیل ہوتی ہے۔ جب اس کائنات کی تخلیق ہوئی تو رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا کہ وہ اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے ایک اور مخلوق جنات پیدا کی جن کا مقصد تخلیق بھی عبادت خداوندی ہی تھا۔ اللہ رب العزت نے زمین پر اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ رب تعالیٰ نے اس فیصلے کے بارے میں فرشتوں کو آگاہ کیا اور فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، بحوالہ البقرہ آیت نمبر 30۔ تو انہوں نے حیرت سے کہا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر رہے ہیں۔ ایضاً اللہ رب العزت نے ان کے استفہام پر فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے مٹی سے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو بہت سی چیزوں کے نام سکھائے، اور فرشتوں کے ان شبہات کو رفع کرنے کے لیے جو انہوں نے تخلیق آدم کے حوالے سے کیے تھے، فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے چونکہ صرف وہی کرتے اور جانتے تھے جس کی انہیں تعلیم دی جاتی تھی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ نقص سے پاک تو آپ کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا۔ البقرہ آیت نمبر 32۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام کے نام بتانے پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں انسانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور سجدے میں جھک گئے۔ سب نے اطاعت اور تابعداری کا مظاہرہ کیا، لیکن جنات کے گروہ سے تعلق رکھنے والا ایک جن جو دربار الہیہ میں اونچے مقام کا حامل تھا، سجدے میں نہ جھکا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور بغاوت کرتے ہوئے سجدے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ الاعراف آیت نمبر 21۔ ابلیس نے ڈھٹائی سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ شیطان سرکش و نافرمان نے اپنے آپ پر آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے غرور کیا اور آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھتے ہوئے کہا کہ آدم مٹی سے بنے ہیں اور میں ان کو کسی طرح سجدہ نہیں کر سکتا۔ بدبخت نے یہ نہ سوچا کہ مجھے تو صرف اپنے رب کا مطیع و فرما بردار بننا ہے اور اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ جس طرح وہ پہلے اپنے رب کی اطاعت کرتا تھا، اس معاملے میں بھی اسے اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے تھا، مگر اس کا غرور و تکبر آڑے آیا اور اس نے خود کو نافرمانوں کی فہرست میں شامل کروا لیا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی اور غرور خاک میں ملانے کے لیے اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنایا اور اسے ذلیل قرار دیا اور حکم دیا کہ نکل جاؤ، کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہو جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ نیز فرمایا اور تیرے اوپر یوم جزا تک میری لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا۔ غرور، تکبر نے ابلیس کو بڑے مقام سے ذلت کے مقام کی طرف دھکیل دیا اور اپنے آپ کو اندھیروں میں دھکیل دیا، نتیجتاً خدا تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ ابلیس کا منصوبہ انسانی گمراہی ہے۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق تو بن گیا، لیکن اس شریر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آدم علیہ السلام کی نسل کو گمراہ کرے گا۔ چنانچہ اس نے رب تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب، یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست قبول فرمائی اور مہلت دیتے ہوئے فرمایا، اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ مہلت مل جانے پر ابلیس کہنے لگا، اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ الاعراف آیت نمبر 81۔ یہ شیطان کی طرف سے ایک کھلا چیلنج تھا کہ میں تیری مخلوق کو برائی کے راستے پر چلاؤں گا۔ احمق سمجھ رہا تھا کہ مجھ سے جو نافرمانی ہوئی ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ اس نے ہی مجھے فتنے میں مبتلا کیا۔ گویا وہ اپنی نافرمانی کو بھی اللہ تعالیٰ کے سر تھوم رہا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کے نفس کے اندر جو چوری ہے اس پر پردہ ہی پڑا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بے باکانہ جسارت پر انجام کار بناتے ہوئے فرمایا، تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اللہ رب العزت نے صاف صاف اس کے دردناک انجام کی خبر دے دی کہ جو برائی کے افعال تو، تیری ذریت اور تیری پیروی کرنے والے انسان کریں گے، ان سب کا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی، کیونکہ خدا کے نافرمان رحمت کے مستحق ہرگز نہیں۔ خالق کی نافرمانی میں ہلاکت و بربادی ہے، اور جب مخلوق خالق ہی کی اطاعت نہ کرے تو اس سے زیادہ ظالم اور بے عقل کوئی نہیں۔ ابلیس کے دربار خداوندی سے دھتکار دیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی رفاقت کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، جو سب سے پہلی عورت تھیں۔ دونوں کو جنت میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ ابلیس لعین اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق ان کے پاس خیر خواہ بن کر آیا اور ان کو بہکانے لگا کہ تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس کے اس بہلاوے سے آدم و حوا اس کے جال میں آ گئے اور انہوں نے اس شجر ممنوعہ کا پھل بھولے سے کھا لیا۔ درخت کا پھل کھاتے ہی دونوں کے سطر کھل گئے اور وہ پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے۔ اسی وقت اللہ رب العزت کی ندا آئی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ رب کریم کے اس عتاب سے آدم و حوا بہت پشیمان ہوئے، لیکن ابلیس کی طرح نافرمانی کرنے کی بجائے رب تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ آدم و حوا نے رب تعالیٰ سے التجا کی کہ اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا
اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، کیونکہ وہ ذات بہت ہی رحم والی اور مہربان ہے۔ جو بھی اپنے کاموں پر شرمندہ ہو کر اس سے سچے دل سے معافی مانگے، وہ اسے ضرور معاف کرتا ہے اور اسے اپنی رحمتوں اور انعام سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں آدم و حوا اور ابلیس کو زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ آدم و حوا کو زمین پر بھیجنا بطور سزا نہیں تھا، بلکہ یہ منشائے الہی کے عین مطابق تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد ہی زمین پر اپنا نائب بنانا تھا۔ آدم علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا گیا تاکہ وہ اپنی نسل کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کرے گا اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل اور حتمی فیصلہ ہے جو اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان کو بتایا گیا ہے۔ انسان کو راستہ بتا دیا گیا ہے، اس کے ذمے راستہ تلاش کرنا نہیں لگایا۔ وہ حاکم کی حیثیت میں نہیں، بندہ اور نائب کی حیثیت سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کی پیروی کرے جن کو اللہ نے اس کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ شیطان کا روز اول سے ہی یہ منصوبہ ہے کہ وہ انسان کو خدا تعالیٰ کی راہ سے ہٹائے اور اسے رب تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت پر آمادہ کرے، کیونکہ وہ خود بھی نافرمان نکلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کے انکار کی وجہ تکبر اور گھمنڈ تھا اور وہ خود کو بالاتر ذات سمجھنے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شیطان کے مکر و فریب سے آگاہ کرتے ہوئے کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ شیطان یہ تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ اگر تم نے ان شیاطین کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور محترم بہنوں، امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوسروں کی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو واٹس ایپ پر، فیس بک پر، جہاں کہیں بھی آپ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس یوز کرتے ہیں ان سب پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ آخری التجا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج راہ حیات کو لائک کر کے فالو کر دیں اور سی فرسٹ کر دیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔